السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى يوم الدین. اما بعد. قال الله تعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإنك لعلى خلق عظيم. جاء في مسند الإمام أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. صححه الألباني وذكره في صحيح الجامع. میدان دعوت سے جڑے دو معزز مہمان اور عزیز طلباء، آدھے گھنٹے میں ایک اہم موضوع سے متعلق کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارا موضوع ہے علماء کے اخلاق کیسے ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اہم موضوع ہے آج کے موجودہ معاشرے میں. ہمارے پاس علم تو بہت ہے مگر ہم اپنے اخلاق سے دوسروں کو متاثر کرنے میں بہت بری طرح ناکام ہیں. اصل میں اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ ہے، مطالعے کے دوران یہ کتاب ہاتھ لگی. اس کو لکھنے والے ہیں آجوری رحمہ اللہ. وہ کتاب کا نام ہی ہے اخلاق العلماء، علماء کے اخلاق. تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہاں نویں جماعت کے طلباء جو میدان دعوت میں جا رہے ہیں اور آنے والے سال یہ طلباء انشاءاللہ فارغ ہوں گے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ علماء کے اخلاق کیسے ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. معزز طلباء، سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورۃ قلم کی ایک آیت پڑھی. جب بھی اخلاق کے بارے میں بات ہوتی ہے تو یہ ضرور پڑھتے ہوئے انک لعلی خلق عظیم. علامہ طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی جو قسم اتاری تھی نون والقلم وما یسطرون ہے، اور یہی بات التبیان فی اقسام القرآن میں ابن القیم ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کی قسم اتری نون والقلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی قسم اتاری تو وہی قسم اتارنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے بہترین اونچے کمال درجے کے اخلاق پر فائز شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں آسمان سے گواہی دی. اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہاں ابن عباس کا یہ قول ہے جو طبری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ أي دِينٍ عَظِيمٍ. یہاں خلق کی تشریح دین سے کر رہے ہیں. عبدالسلام شعیب حفظہ اللہ کہتے ہیں اخلاق کی تشریح دین سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے عقیدہ اسلام کا ایک بہترین نمایاں باب ہے، ویسے اخلاق بھی اسلام کا یہ جزء لا ينفك ہے. جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں یہ رنگ اس میں جاتا کیا، ویسے جیسے رنگ کپڑے کو پکڑا ہوا ہوتا ہے ویسے ہم عقیدے کو جیسے پکڑے رہتے ہیں، ویسے زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں اخلاق کو بھی مکمل طور پر پکڑے رہنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں قرآن کئی بتاتا ہے. سورہ آل عمران میں، سورہ جمعہ میں آیا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق صالح الاخلاق. دونوں الفاظ آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. معزز طلباء، آپ یاد رکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں جو اخلاق انقلاب برپا کیا تھا، قیامت تک ایسا اخلاق انقلاب دنیا میں کوئی مصلح، کوئی دائی ہرگز برپا نہیں کر سکتا. اور آپ جانتے ہیں اخلاق کا تعلق عقیدے سے بہت گہرا ہے. نبی فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. محمد بن ابراہیم الحمد قصیم کے علماء میں سے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی اصول الخلق کتاب کا نام ہے. اس میں وہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کے فضائل کیا ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کیسے پیدا کیے جاتے ہیں، برے اخلاق کیا ہوتے ہیں، معاشرے پر کیسا اثر اس کا مرتب ہوتا ہے. تو اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز عقیدے کی سلامتی ہے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جو ایمان میں سب سے اچھا ہے اخلاق میں اس کو اچھا ہونا چاہیے. آج کل ہم دیکھتے ہیں سلفی دعوت کا نام لینے والے لوگ اپنے عقیدے میں منہج میں ایک ہو سکتے لیکن اخلاق میں، دوسروں کے ساتھ تعامل میں، سلوک میں بری طرح ناکام ہے. نقصان کیا ہو رہا ہے؟ یہ سلفی دعوت اخلاق اچھے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری سلفی دعوت دوسروں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. اور آپ یہ بات یاد رکھیں اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں ایمان بڑھے گا،
اخلاق اگر برے ہیں تو ایمان کم ہوگا. اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. ابو ذر نے پوچھا یا رسول اللہ کون وہ جس کی کمال کی نفی کر رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، کہ جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ رہے. یہاں علامہ غلامی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی نبی نے کمال ایمان کی نفی کی، بتایا کہ بندہ جب اخلاق میں گرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل طور پر کم ہوتا ہے. معزز طلباء یہ بات یاد رکھیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نسبت صرف مرکب اضافی کی نہیں ہے. نسبت یہ نسبت بہت بڑے تقاضے کرتی ہے. کیا مطلب ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی ساری خوبیاں مکمل طور پر جمع کر دی، ویسے ہم امت محمدیہ کے فرد ہیں. ہمارے اندر وہ تمام خوبیاں ہونا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھے. ایک فرد شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آج خود باہن تو تنہا داری. تو لہذا کیا معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے بیٹوں کے سردار، جیسے آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم. اللہ کے نبی یہ صرف سردار نہیں تھے، آپ اخلاق میں بھی سردار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے خلاف برپا فرمایا. نظریات کی تطبیق کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں کافی چیزیں بتائی. مولانا طلباء آپ یہ بات یاد رکھیں، اخلاق دو طریقے سے پیدا کیے جاتے ہیں. ایک اخلاق ہوتے ہیں فطری طور پر، میرے اور آپ کے اندر فطرت پر کچھ اچھے اخلاق ہوں گے، وہ ہمیں ان تمام اچھے اخلاق حسنہ کو اپنے اندر برقرار رکھنا چاہیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ جب وفد عبد القیس کے سردار اشج کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق دیے تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان فیک الخصلتین الحلم والانات یحبہم اللہ ورسولہ. تمہارے اندر سنجیدگی بھی ہے، بردباری بھی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کی تعریف فرماتے. تو فطری طور پر اللہ تعالیٰ جس کے اندر جو اخلاق رکھتا ہے وہ اپنے اخلاق کو پروان چڑھائے. دوسری چیز ہے اخلاق کے تعلق سے کہ بندہ اخلاق سیکھے، جیسا کہ آپ نے فرمایا وَمَن يُصَبِّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. جو آدمی صبر سیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر سکھاتا ہے. یہ انشاءاللہ ایک 12 پوائنٹ آپ کو بتاتے ہیں. اخلاق اچھے کرنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو عقیدے کی سلامتی ہے. آدمی عقیدے میں جتنا پرفیکٹ رہے گا اس کے اخلاق ویسے ہونے چاہیے. اگر آپ اس بات کی تصدیق دیکھنا چاہیں تو انبیاء علیہ الصلوۃ کو دیکھو. انبیاء علیہ الصلوۃ کے اخلاق کیسے؟ کوئی بھی قوم اپنے نبی پر ایمان نہیں لائے تو الگ بات ہے، مگر کسی قوم نے اپنے نبی کے اخلاق پر حملہ کیا قرآن و حدیث سے ایک لفظ بھی نہیں بتا سکتے. اسی طریقے سے اخلاق پیدا کرنے کے لیے اپنا اندر دعائیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کے جو دعائیں ہمیں ملتی ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک تو اللہ کے نبی قیام اللیل میں کھڑے ہو کر اپنے رب کے سامنے فرماتے اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت. لیکن اللہ کے نبی جہاں اچھے اخلاق کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہیں اللہ کے نبی برے اخلاق سے پناہ مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. جانتے ہیں فقہ الادعیہ والاذکار عبد الرزاق البدری کی کتاب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کن کن چیزوں سے پناہ مانگی ماشاءاللہ پورا جمع کرتے. استاد رجوع کیجیے آپ. تو اس میں بتاتے ہیں عبد الرزاق البدر اللہ کے نبی جن چیزوں سے پناہ مانگے پورے 40 پر 3 چیزیں ہیں. اللہ کے نبی بولتے اللہم جنبنی عن منکرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء. اس سے معلوم ہوتا ہے ہمیں جہاں اچھے اخلاق کو اپنانے کے لیے اللہ سے دعا کرنا، وہی اللہ کے نبی نے جن برے اخلاق سے پناہ مانگی مکمل طور پر اس سے ہی پناہ مانگتے رہنا چاہیے. اور اخلاق سیکھنے کے لیے تیسری چیز کوشش میں ماحول کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں بعض طلبہ مدرسے کو آنے سے پہلے اچھے اخلاق کے حامل ہوتے ہیں، مگر مدرسے میں یہ جو خراب عوامل سے تعلق رکھنے والے طلبہ ہوتے ہیں نا، ان سے بعض طلبہ متاثر ہو جائے کہ اس اخلاق کو کھو دیتے ہیں جو اخلاق انہوں نے پاکیزہ ماحول میں مکمل طور پر سیکھے تھے. اللہ نے کیا کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اخلاق سیکھنے کے لیے چوتھی چیز احتساب نفس. آپ رات میں سونے سے پہلے یہ سوچ رو صبح سے میں نے کون سا اچھا کام کیا ہے، میرے سے کون سے برے اخلاق متاثر ہوئے، اس کی طرف توجہ دیں. اور اسی طریقے سے 5ویں چیز اخلاق کے فضائل کو اپنے ذہن میں رکھنا. یاد رکھیے
اچھے اخلاق سے رہنا یہ بھی عبادت ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اس حدیث کی تشریح کے تقریباً 30 صفحے ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے، اس میں وہ بتاتے ہیں اخلاق کا تعلق اللہ سے ہے، اخلاق کا تعلق انسان کی ذات سے ہے، اخلاق کا تعلق لوگوں سے ہے، لہذا اللہ کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا یہ بھی اخلاق ہے، اپنے نفس کے ساتھ اچھا کرنا یہ بھی اخلاق ہے، لوگوں سے اچھا تعلق رکھنا یہ بھی مکمل طور پر اخلاق ہے. اور اسی طریقے سے برے اخلاق کے برے انجام سے بنانا چاہیے. ایک بات بتاتے ہیں، اچھے اخلاق سے رہنا عبادت اس ذریعے یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ترمذی کی حدیث میں ان المؤمن لیدرک بحسن خلقه درجۃ الصائم القائم، اور برے اخلاق سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا. اور برے اخلاق کی راہ میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ مایوسی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے. یا اللہ کا انداز دیکھیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. ابن عباس نے کہا ارجع آیت فی القرآن، قرآن کی پر امید آیتوں میں یہ آیت مجھے معلوم ہوتی ہے. صبر، اس سے بھی اخلاق آتے ہیں، بلند ہمتی، پاک دامنی، خندہ پیشانی. اور 12ویں چیز معاف کرنا اور اذیت کو مکمل طور بھول جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے مکی دور میں جا بجا عفو درگزر کا ذکر فرمایا. مدنی معاشرے میں جو سورت اتری سورت النور، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے صدیقی مزاج سے تعلق رکھنے والے واقعات کو بیان فرمایا. اللہ نے کیا کہا؟ ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا القربى، آگے کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. عائشہ پر الزام لگانے والوں میں مصطح بن اساسہ بھی تھے. جب اللہ نے ایک ابو بکر سے پوچھا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ابو بکر کہنے لگے احب ان یغفر اللہ لی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے. یہ بات تمہیں آتا ہے؟ حافظ صلاح بن یوسف رحمہ اللہ احسن بیان کے حاشیے میں لکھتے ہیں جب یہ آیت اتری ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دیکھو صدیق مزاج کیسے ہوتا ہے، امت میں صرف وہ عقیدے کی وجہ سے افضل نہیں بن گئے، دوسروں کو معاف کرنے اور اپنے دل کو پاک رکھنے کی وجہ سے افضل بنے. سیدھے گھر گئے، اللہ اکبر، مزاج کہاں ہے؟ سیدھے ان کے گھر گئے اور جا کر بولنے لگے میں نے تم معاف کر دیا ہے، اور اس سے پہلے جیسے میں تم پر خرچ کرتا تھا انشاءاللہ ویسے مکمل طور پر جو کیا کروں گا، خرچ کروں گا. معزز طلباء، یہ بات آتی ہے کہ ہم اچھے اخلاق سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک تو نظریاتی طور پر ہمیں مواد چاہیے، دوسرا تطبیقی طور مواد چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف پریکٹیکل نہیں، نظریاتی طور پر اچھی اخلاق کون سے کتابوں میں پایا جاتا ہے وہ بھی ہمیں مکمل طور پر نظر میں رکھنا چاہیے. سب سے پہلے چیز اخلاق کے لیے سب سے بہترین چیز اللہ کی اتاری ہوئی کتاب، دوسری چیز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، اور اسی طریقے سے تیسرا ہے منہج صحابہ، چوتھا آپ علماء کی کتابوں کو پڑھیں. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا اخلاق العلماء یہ آجری رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب کی بہت علماء نے تعریف کی ہے. تقریباً یہ کتاب تحقیق کے ساتھ 150 صفحے پر مشتمل ہے. اور اسی طریقے سے ابن القیم کی کتاب ہے فضل العلم والعلماء، اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں آپ. اور اسی طریقے سے مفتاح دار السعادہ، یہ بھی ابن القیم کتاب ہے. احیاء علوم الدین، یہ بھی اخلاق میں کتاب ہے. اور اسی طریقے سے صالح آل الشیخ حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اخلاق میں ایک کتاب ہے جو اکثر لوگوں پر مخفی رہتی ہے، وہ ہے جامع بیان العلم وفضلہ. یہ کتابوں کے میں نے آپ کے سامنے جو نام بتائے ان کتابوں کے اندر آپ اخلاق کو مکمل طور پر دیکھ سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا اخلاق کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم دین سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرے. آپ لوگ طلب علم کا ایک لمبا طویل عرصہ گزر کر یہاں سے جا رہے ہیں، آپ کی نیت کیسے تھی اس نیت کا اچھا اثر آپ اپنے مستقبل میں دیکھیں گے. اگر آپ کی نیت میں کھوٹ ہے مستقبل خطرے میں ہے، اگر آپ کی نیت اچھی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے اوپر جو ہے وہ خیرات و برکات کے دروازے کھولتا جائے. جیسے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اسی طریقے سے علماء کے اخلاق میں دوسرا پہلو ہے اپنے اساتذہ اور مشائخ سے ادب کرنا. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، سوشل میڈیا نے آ کر اخلاق کا خاتمہ کر دیا ہے. یہ بات بہت صحیح ہے. ایسے ہوتا تھا ورق الٹنے
یا پانی پینے میں جو ہے طلبہ اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر کتراتے تھے. آج وہ نہیں ہے. اگر 1000 بار بھی روکو لیکن وہی بے ادبی. لہذا سوشل میڈیا پر صالح حسین حفظہ اللہ بھی اگر طلبہ کے اندر بے ادبی دیکھے فوراً اپنا درس بند کر دیتے. بولتے ہمارے اور ہمارے اسلاف کے علم میں ایک فرق ہے. ہمارے اسلاف میں ادب بھی تھا, علم بھی تھا, اللہ نے ان کے علم میں برکت رکھی. آج ہم بے ادبی علم حاصل کر رہے ہیں, اس وجہ سے ہمارا یہ علم ہمارے لیے وبال جان بن رہا ہے. اور اسی طریقے سے اپنے شیخ کے ساتھ جو یہ کرنا ہے اس میں کئی چیزیں ہیں. کیا ہے؟ نرمی. آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس کے اندر نرمی ہونا چاہیے. کیا حکم اس کا؟ یہ غنڈہ گردی ہے نہیں, آپ اچھے انداز سے پوچھیں. اور اسی طریقے سے یہ شیخ ادب یہ بھی ہے اس کے اندر جو اچھائیاں ہیں وہ قبول کریں. طلبہ کو دیکھتے ہیں شیطان کیا کرتا ہے, اپنے استاد کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ دیکھ کر نوٹ کرتا ہے, باہر جا کے بتاتا ہے. اللہ اکبر. ہمارے اسلاف کیسے تھے, وہ اپنے استاد کے عیوب پر پردہ ڈالنے کے لیے جانے سے پہلے باہر صدقہ کرتے اور راستے میں دعا کرتے آتے, اے اللہ پڑھتے وقت میرے استاد کی جو خامیاں ہیں اس پر تو کیا پردہ ڈال دے. اس لیے صدقہ کر کے مکمل طور پر آتے تھے. اور اسی طریقے سے ایک عالم کو اپنے ہم درسوں کے ساتھ کلاس میں اچھا ہونا چاہیے. اب کیا ہوتا ہے, فارغ ہو گئے اس کے بعد ایک واٹس ایپ گروپ بنتا ہے سارے ساتھیوں کا, اس میں بیکار کی گپ شپ ایسی چلر باتیں کرتے ہیں جو کسی عالم کے لائق بنے گا. یاد رکھیں آپ کا ادب اور آپ کے اخلاق کا وہ ثبوت آپ کا اسٹیٹس ہے, اور آپ کے اخلاق کا وہ بولتا ثبوت آپ کے واٹس ایپ گروپ میں بھیجنے والی چیزیں ہیں. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب معالی الامور ویکرہ سفاسفہا, اللہ تعالیٰ کو اونچی چیزیں پسند ہیں, چلر چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں. لہذا سطحی باتوں سے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو دور رکھنا. اور اس طریقے سے ایک عالم جو ہوتا ہے اپنے گھر والوں سے بھی اس کا تعلق اچھا ہونا چاہیے. بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے فارغ ہونے کے بعد باپ کو علم نہیں ہے, ماں کو علم نہیں ہے, تو لہٰذا ہمارا اپنے باپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انداز بھی اچھا ہونا چاہیے. ابن القیم رحمہ اللہ وذکر فی الکتاب ابراہیم, جو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. کافر باپ سے بات کرنے کا طریقہ دیکھو, اور بولتے انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. عذاب کا تو تقاضا یہ ہے کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام وہاں اللہ کی صفت جلال ذکر کرتے, لیکن وہاں رحمان کا ذکر کر کے بتایا اگر تم ایمان ڈالو گے اللہ کی رحمت تم پاؤ گے. بولتے ابن قیم رحمہ اللہ ابراہیم اپنے کافر باپ سے کیسے بات کرتے, لہذا ہمیں اپنے باپ سے بھی ماں باپ سے بھی. اور اسی طریقے سے اخلاق کا جب معاملہ آتا ہے اس میں ایک چیز ہے عوام کے ساتھ بھی ہمیں اچھے اخلاق سے پیش ہونا چاہیے. ہم بولتے ہیں عوام کل انعام, یہ عوام چوپائی نہیں ہے, یہ مقولہ پرانا ہو چکا. آج کی دنیا جو اپڈیٹ ہے آپ سے کوئی بھی چیز بولے دلیل مانگیں گے. لہذا کوئی چیز اگر آپ پیش کرتے ہیں عوام سے بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے, اور عوام کو علماء کا کیسے بات کرنا یہ بھی سکھانا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں آپ عوام سے تعلق ہونا, مگر آدمی اتنا چلر نہیں ہو جانا کہ کھانے کے محفل میں گندا مذاق کرنا ہے. نہیں, یاد رکھیں آپ جیسے استاد شاگرد میں فاصلہ ہوتا ہے ویسے عوام میں بھی عالم کے اندر ہی مکمل طور پر یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک 10 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اسلاف اپنے اندر کیا کیا اخلاق پیدا کیے تھے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. سب سے پہلے عالم کے اخلاق میں سب سے پہلا اس کے اندر جس کی توجہ دینا چاہیے وہ ہے نعمت علم کے پانے پر اللہ کا شکر. اللہ نے یہی بات تو کہی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ سلیمان کو دیکھو, داؤد بھی نبی, باپ بھی نبی, بیٹا بھی نبی. یہ شکر کا انداز دیکھو, ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی. اے اللہ تو نے مجھے نہیں بنایا, وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. صالح حسین حفظ اللہ ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے, اس میں وہ بتاتے ہیں عموماً لوگ محسوس نعمتوں پر ہی شکر ادا کرتے ہیں. مثلا کیسے یہاں پانی کا بٹل ہے, اس کو دیکھ کر بولتے ہیں الحمدللہ پانی ہے ہمارے پاس. یاد رکھیے محسوس نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ تو ہے, لیکن جو نعمت ہمارے معنوی نعمت ہے اس پر پانے پر بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور بولتے ہیں صالح حسین حفظہ اللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے لیے چن لیا, جیسا کہ کہا هو اجتباکم من یرید بالله فیفقهه فی الدین. اور بتاتے
جب عالم اپنے علم پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتا ہے. ایک قول میں نے یہ پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں النعمت اذا شکرت استقرت، نعمت اگر اس کا شکر ادا کر باقی رہتی ہے، واذا کفرت فرت، جب اس کی ناشکری ہوتی ہے تو اللہ تبارک نعمت کو اٹھا لیتا ہے. دوسری چیز، ہمیں نیت کی اصلاح کرنا چاہیے. انما الاعمال بالنیات کے بارے میں علماء نے کیا کہا آپ جانتے ہیں. اس حدیث سے محدثین نے اپنی کتاب کا آغاز کیا، کیا بتانے کے لیے، اے اللہ میں اپنا یہ عمل تیری رضامندی کے لیے کر رہا ہوں، لہذا اس پر بھی توجہ دیں. اور عالم کی تیسری صفت یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے. انبیاء علیہ السلام کو دیکھو، کچھ بھی ہوا اور اللہ کی طرف متوجہ. یہی آج ہمارا حل کیا ہے، لوگوں سے تعلق بڑا مضبوط اور مستحکم ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہمارا کمزور ہو گیا ہے. لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. چوتھی چیز، ایک عالم دین کو اخلاق کے میدان میں آگے آنا ہو تو عبادت میں بھی آگے ہونا. یاد رکھیے، یہ فرض نماز ہے، واجب نماز ہے، بندہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا. اگر کوئی عالم دین نماز چھوڑتا ہے تو لوگ بولتے ہیں فلاں عالم نماز پڑھتے، ہم کیا نماز پڑھنا. تو فرائض اور واجبات میں آپ بالکل کھڑے رہیں، اور یہ اللہ سے تعلق اور اپنے محبت کو مستحکم کرنے کے نماز سب سے بلند ہے. اور اسی طریقے سے آپ جو کام کرتے ہیں اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. ذرا تصور کرو، حضرت ابو ہریرہ کے پاس 5000 حدیثیں تھیں، مگر کیا مجال. ایک مرتبہ نسائی کی روایت آتی ہے، ایک جگہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور بیچ میں پڑے ہوئے، کون؟ عمر رضی اللہ عنہ. وہ حدیث ذکر کرنے جاتے، یاد کرو ابو ہریرہ 3 لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. وہ بیان کرنے کے لیے وہ اٹھتے، پھر بے ہوش ہو کر گر جاتے. حالانکہ ابو ہریرہ کا دامن 5000 حدیث میں بھرا ہوا ہے. 3 مرتبہ بے ہوش ہوتے، چوتھے مرتبہ اٹھتے. ابو ہریرہ فرماتے، دیکھو اللہ کے نبی نے میرے ران پر مار کر کہا قیامت کے دن 3 لوگوں سے جہنم میں بھڑکائی جائے گی. وجہ رکھیں آپ، جہنم میں جانا، جہنم میں سب سے پہلے بھڑکا جانا، دونوں میں فرق ہے. لہذا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ میرے پاس توشہ تو مختصر ہے، راستہ بہت لمبا ہے. یہ وہ شخص کا ڈر ہے جس کے پاس 5000 حدیثیں. ہمارا کیا انجام ہوگا جب ہمارے پاس توشہ ہی نہیں؟ انجام کیا ہوگا ذرا سوچیے. اور اسی طریقے سے ہمیں نبی سے محبت بھی کرنا چاہیے. آج کل تو ایسے ہو رہا ہے، نئی تہذیب کے نام پر ہمارے طلباء، ہمارے علماء مغربی تہذیب کے دل دادا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں. کوئی آدمی داڑھی کو ٹرم کر رہا ہے، کوئی آدمی ٹخنے کے نیچے کپڑے لٹکانے کو بہت مہذب سمجھ رہا ہے. بولتے کیا ہے، تکبر سے لٹکا ہے تو چلتا، تکبر کے بعد لٹکا تو کوئی وعید نہیں. اس طرح کی تعلیمات کر کے بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے دلوں کی روحانی بیماریوں سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھو. دیکھو ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی اللہ کے خلیل نہیں بنے. خلیل کیسے بنے؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. دنیا میں 2 اللہ کے خلیل ہیں، ایک تو اللہ کے ابراہیم، دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کی نبی یہ دعا بار بار پڑھتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. تو پوچھا کیوں پڑھتے ہیں آپ دعا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے ہی پڑھتا ہوں. تو صحابہ پوچھے یا رسول اللہ آپ کو ہمارے دلوں کے بدل جانے کا ڈر ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، حالانکہ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی شریعت پر ایمان لائے، آپ کے اتارے ہوئے قرآن پر ایمان لائے. اللہ کے نبی نے یہ بدلنے کے بعد کہا دیکھو اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے دل، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے پھرتا ہے. اس حدیث تشریح میں علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کو اپنے صحابہ کے دلوں کے بدلنے کا اندیشہ ہے تو ہمارا اور تمہارا کیا حال ہوگا. لہذا یہ دیکھتے ہیں آپ علماء میں روحانی بیماریاں زیادہ، بغض و حسد زیادہ، ایک دوسرے کے خلاف ڈڑا کھودنا زیادہ. اپنے دل کو پرندے کی طرح پاک رکھو. جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے جانے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے دل پرندوں کی طرح مکمل طور پر پاک ہوں گے. اور اسی طریقے سے عالم کے اخلاق میں سادگی. آج کل ہم دیکھتے ہیں ایک طالب علم کے پاس 20 ٹوپیاں، 10 جوڑے،
6 चप्पल, 12 शू, ये क्या है? ये सादगी को अपना हुआ। जब तक सादगी को नहीं अपनाते आप आलिम रब्बानी नहीं बन सकते। दुश्मनान इस्लाम ने हमको दुनिया की रंगीनियों की तरफ इतना फेरा, आखिरत भले से उलमा के ज़हन और अज़हान और क़ुलूब से भी निकलती जा रही है। और उसी तरीके से हमें सहाबा को नमूना बनाना चाहिए, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। और उसी तरीके से दुआ करने का एहतमाम भी। ठीक है, मुहद्दिसीन का मनहज है इज्तिमाई दुआ नहीं करना चाहिए, लेकिन इज्तिमाई दुआ को छोड़ते छोड़ते इनफिरादी दुआई को हमने छोड़ दिया है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि। और कहा लैसा शैअन अकरम अलल्लाहि मिनद दुआ। इब्राहीम को दुआ की जरूरत क्यों पड़ी? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ क्यों पड़ी? और इब्न तैमिया हमेशा ही दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा या मुअल्लिम आदम इब्राहीम अल्लिमनी व या मुफ़हिम सुलैमान फ़हिमनी। तो आलिम वो होता है कदम कदम पर वो दुआओं का मोहताज होता है। तलबा फारिग होने के बाद कभी माश के लिए परेशान, कभी शादी के लिए परेशान होते हैं, अल्लाह से दुआ कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे तो आपका मुस्तक़बिल भी अच्छा होगा। और उलमा के अखलाक में हिर्स से दूर भी होना चाहिए। अल्लाह को मुतक़ब्बिर क्या फरमाया? लौ कान लिब्नि आदम वादियान मिन ज़हबिन लब्तग़ा सालिसन। और उस तरीके से दुनिया से बेनियाज़ी। बात तलबा क्या करते हैं, उलमा उनके पास इल्म की दौलत है, वो क्या करते हैं अपने इल्म की दौलत को हेज समझ लेते हैं और या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया क़ारून के नारे लगाते हैं। ये बात याद रखें, इल्म और माल में इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह ने मिफ्ताह दारी सामने सब बताया और कहा 240 वजूहात की बुनियाद पर इल्म अफजल है माल से। लिहाजा किसी भी मालदार की मालदारी को ललचाए हुए निगाहों से मत देखो। ये हमें क्या करती है? अल्लाह ताला के नेमतों के नाशुक्र पर उभारती है। अल्लामा बिन बाज़ रहिमहुल्लाह का एक मुहादरा है, सुनिए आप क्या है उसका उन्वान? अखलाकुल उलमा व असरुहु फिल उम्मा। उसमें वो फरमाते हैं सबसे पहली चीज आलिम रब्बानी के उसके अंदर तवाज़ु होना चाहिए। आलिम जब चलता है यमशून अलल अर्ज़ होना का मिज़ाज होना चाहिए। उसके अक़वाल में, उसके अफ़आल में, उसके किरदार में, उसके हरकत और सकनात में, उसके बोलने में, अल्फाज में भी मुकम्मल तौर पर तवाज़ु होना चाहिए। और एक जगह इकरीमा रहिमहुल्लाह कहते हैं दुनिया में तो तकब्बुर कई किस्म का आता है, मगर दुनिया में बदतरीन तकब्बुर जो इल्म की वजह से पैदा हो। और उसी तरीके से अपने अंदर नरमी पैदा करें। अल्लाह ने क्या कहा? वक़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। और इल्म नाफे का बंदे पर सबसे पहला जो असर होता है वही तवाज़ु वाली है। अगर किसी के अंदर इल्म है साथ में तकब्बुर हो तो समझाओ वो इल्म ला यंफा का मिज़दाक़ है। और उस तरीके से आलिम रब्बानी को लोगों की तारीफ से भी दूर होना चाहिए। आप जो भी काम करें अल्लाह करे ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, ऐसा नहीं होना चाहिए। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह तफसीर में क्या लिखा अगर आप किसी को खाना खिलाते हैं, देखिए खाना खिलाने के बाद अगर आप उनसे दुआ की दरख्वास्त भी करते हैं तो ये चीज़ इस आयत के मुनाफी है। लिहाजा हमें लोगों की तारीफ करना और आलिम बाअमल बनो। क्या कहा? मन फसद मिन उलमाइना फफीहि शबहुम मिनल यहूद व मन फसद मिन उब्बादिना फफीहि शबहुम मिनन नसारा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये आयत पढ़ने का सबसे बड़ा तकाजा ये है हम इल्म के फितने से भी बचें, अमल के फितने से भी बचें। इल्म व अमल दोनों साथ मिलकर चलते हैं तो बंदा इन्नल इंसान लफी खुस्र से नजात पा सकता है। और आलिम के चेहरे में और एक चीज संजीदगी भी होना चाहिए। हम उलमा को देखते हैं ऐसा हंस रहे हैं पूरा आंखों से पानी आ रहा है, ऐसा हंस रहे इधर लुढ़क रहा है उधर लुढ़क रहा है, ये इल्म नाफी की पहचान नहीं है। देखो ज़ज्जाज रहिमहुल्लाह फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा की तफसीर में क्या फरमाते हैं? अक्सर ज़िक्रिल अंबिया या तबस्सुम। देखो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम या तो हंसते या मुस्कुराते। हज़रत सुलेमान हुदहुद का कौल मुस्कुराए ना तो ठट्टा मार के हंसे। और जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मा रानी इल्ला मुतबस्सिमा, जब भी अल्लाह के नबी मुझे देखते मुस्कुराते। सिमा इब्न हर्ब रहिमहुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैठते रज़ियल्लाहु अन्हु, बोलते अल्लाह के नबी के सामने बैठकर तुमने क्या चीजें देखी? वो 4 चीज जिक्र किए। हम 2 चीजें करते हैं। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
قلیل الذکر کثیر البکا، اللہ کے نبی زیادہ روتے کم ہنستے۔ آج ہمارا حال امت مسلمہ کے ایک داعی اور ایک عالم ہونے کی بنیاد پر کیا ہے؟ زیادہ ہنستے کم روتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اور اسی طریقے سے مروت اور شرافت بھی ہونا چاہیے۔ آپ جو کپڑے پہن رہے ہیں، جو لباس پہن رہے ہیں، اس میں شرافت کا لحاظ رکھیے۔ لباس کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ایک عالم ایسا ٹی شرٹ پہن نکلے کہ ہاتھ اٹھائے تو نظر آئے یا سجدہ کرے تو پیچھے کا حصہ نظر آئے۔ لباس کی آزادی کا مطلب اسلام نے کہیں یہ نہیں بتایا۔ ایک عالم کا لباس سنجیدہ ہونا، ایک عالم کا لباس شرافت والا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر صبر ہونا، غیرت ہونا، حیا ہونا، دعوت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ میں فارغ ہونے میں طلبہ سے یہ کہتا ہوں، دعوت و تبلیغ کا، دین کی خدمت کا کوئی جس کو موقع آتا ہے تو اس کو اپنے دامن سے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لوگ کور دیں، پیسہ دیں، وہ نہیں، آپ سب سے پہلے دعوت دین میں کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ ظفر الحق شاکر رحمہ اللہ ہم کو پڑھایا کرتے تھے جماعت چاروں میں، مجھے یاد ہے پہلی گھنٹی ترجمہ قرآن کی، تو اس وقت وہ نائب ناظم تھے۔ ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا شیخ آپ نائب ناظم ہو کر جماعت چاروں میں قرآن پڑھاتے نا؟ اس وقت کیا بولے معلوم؟ میری درس و تدریس کی زندگی کا آغاز منہاج العربیہ سے ہوا ہے۔ یہ آنے کل وہ جو اسکول ہے رفیق العلوم وہاں پڑھاتے کرتے تھے، لہٰذا منہاج العربیہ اور جس طرح قرآن سے اپنے زندگی کا آغاز کیا، ماشاءاللہ کتنے بڑے عالم دین ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور اسی طریقے سے آدمی ایک عالم کو خیر کی چابی بن کر رہنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ حدیث ہم میں سے ہر ایک کو یاد بھی ہونا، لکھ لینا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو خیر کی چابی بناتا ہے اور برائی کو بند کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو شر کی چابی بنا دیتا ہے اور خیر کو کھولنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ اتنا ذکر کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طوبی لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر علی یدیہ، بڑی خوشخبری ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے خیر کی چابیاں کھول دی ہوں، اور بڑی بربادی ہے اس کے لیے جو دنیا میں برائی کے راستے کھولتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے ہمیں بہترین نمونہ بننا چاہیے۔ ایک مثال بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے ہم کوئی بات کہتے ہیں تو کرتے نہیں، اسی لیے کسی نے کیا کہا 100 بار بولنے سے ایک بار کرنا بہتر ہے۔ یہ واقعہ میں نقل کر رہا ہوں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے بعد ایک آدمی آیا، آ کر کیا بولا؟ حسن کل ذرا خطبے میں غلاموں کو آزاد کرنے کی فضیلت کے بارے میں خطبہ دو۔ سمجھ میں آئی بات؟ حسن بصری رحمہ اللہ اس درخواست کرنے والے کی آدمی کی درخواست قبول کر لیے۔ پہلا جمعہ اس موضوع پر خطبہ نہیں دیے، دوسرا جمعہ نہیں دیے، تیسرا جمعہ اس کے اوپر خطبہ دیے۔ وہ کیا ہوا؟ حسن بصری رحمہ اللہ کی زبان میں ایسی مطلب اثر تاثیر تھی، جب وہ بصرے میں، کوفہ میں، عراق میں جب بیان کرتے نا پورا بازار بند ہو جاتا، لوگ بولتے اسٹیک تو نہیں ہے آج؟ ماشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی زبان میں وہ تاثیر رکھی تھی۔ تیسرے جمعہ خطبہ کیا، کس موضوع پر؟ غلاموں کو آزاد کرنے کے بارے میں۔ خطبہ دینے کے بعد اتنا پر تاثیر خطبہ، لوگ جیسے ہی مسجد سے نکلے بازار دے کر فوراً غلام کو آزاد کرنے لگے۔ غلام آزاد کرنے کے بعد وہ لوگ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آتے ہیں، آ کر کیا بولتے ہیں؟ حسن بہت شکریہ آپ کا، آپ نے غلاموں کی آزاد کرنے کے فضیلت کے بارے میں خطبہ دیا، مگر تم نے 3 جمعہ کیوں لگا دیے؟ انہوں نے پوچھا پہلے جمعہ دے سکتے تھے، دوسرے جمعہ دے سکتے تھے، لیکن تیسری جمعہ تک تم نے خطبہ کیوں نہیں دیا؟ قربان جاؤ اخلاق کے یا اسلاف کے اخلاق پر کیا کہتے ہیں؟ اصل میں میرے پاس مال نہیں تھا، اگر میں پہلے جمعہ خطبہ دیتا تو میرے پاس وہ اللہ کے راستے میں جو ہے غلام لے کر اللہ کے راستے میں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے میرے پاس۔ ایک جمعہ انتظار کیا، 2 جمعہ انتظار کیا، جب میرے پاس غلام کو آزاد کرنے کے لیے پیسے میرے پاس جم گئے، جب میں نے غلام کو آزاد کرنے کے بارے میں خطبہ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے ہم ایک بات بھی ہے، صالح حسین حفظہ اللہ کہتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں آپ، اخلاق کے ذریعے ہی آپ لوگوں کو دل جیت سکتے ہیں۔ ایک شاندار خطبہ اس کا اثر کب تک؟ آدھے گھنٹے تک، مگر اخلاق کے ذریعے جو دل جی جاتا ہے وہ بڑا متاثر ہوتا ہے۔ صالح حسین حفظہ اللہ کہتے ہیں عالم کے اندر اخلاق ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت اونچا اٹھاتا ہے۔ دیکھو علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ وہ اندھے تھے کہ دنیا میں سعودیہ چھوڑ کر کہیں گئے۔ ایک دن صالح فضلان حفظہ اللہ سے پوچھتے شیخ دنیا میں آپ کی مقبولیت کا راز کیا ہے؟ صالح بن باز
انسنی کر دیتے ہیں. بولتے ہیں 9 بار یہ سوال میں نے بن باز سے پوچھا، آپ کی دنیا میں یہ چرچے کا راز کیا ہے؟ 9ویں بار 2 سبب کہنے لگے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سے آنکھیں تو چھین لی ہیں، مگر ساتھ میں اللہ نے بصیرت دی ہے. میرے اندر 2 چیزیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ میرے اس علم کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دے. اللہ اکبر. اسی ہوا، دیکھو اندھے تھے وہاں سے بیٹھ کر اپنے علم کو مطلب کہاں تک پہنچائے. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے دوسری بات، میری مقبولیت کا دوسرا بڑا راز یہ ہے دنیا کے کسی مسلمان کے بارے میں میرے دل میں کینہ و کپٹ نہیں ہے. یہ دونوں اسباب ہیں جس کی وجہ سے علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں بہت اونچے بنے. اور یہ جملہ بار بار ہم اسلاف کے پاس سنتے ہیں، علامہ البانی نے علم کے ذریعے لوگوں کا دل جیتا، مگر علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے ساتھ اخلاق کے ذریعے بھی لوگوں کا دل جیتا. آخری باتیں بڑی اہم باتیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے. ابن عبد الحادی رحمہ اللہ جانتے ہیں نا، یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے بہت بڑی بات ہے. اخلاق کیسے تھے اخلاق کے. ابن عبد الحادی رحمہ اللہ یہ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، اور علامہ ابن تیمیہ کے اور ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا ابن قاضی الجبل. بولتے ہیں صالح حسینی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے چالاک شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ دن کیا ہوا، ابن قاضی الجبل میں اور ابن عبد الحادی میں لڑائی شروع ہو گئی. کسی مسئلے میں بحث ہونے لگی، بحث ہوتے ہوتے مسئلہ گرم ہوا، یہاں تک کہ ابن قاضی الجبل نے ابن عبد الحادی کے چہرے پر تھوک دیا. آج کے لوگ ہوتے ٹشو لے کر پوچھ لیتے اور ہمیشہ کے لیے بولتے وجہی اعلیٰ وجہی کا حرام. ابن تیمیہ نے کیسے شاگردوں کی جماعت تیار کی تھی ماشاءاللہ. ابن تیمیہ کے اندر جیسے اخلاق اور صبر و ضبط تحمل تھا وہ وارث بھی ہوئے. وورث سلیمان و داؤد. کیا معلوم ہے؟ پوچھ کر ابن عبد الحادی رحمہ اللہ نے ابن قاضی الجبل کی طرف متوجہ ہو کر کہا ھذا طاہر باجماع المسلمین، یہ تو مسلمانوں کے علماء کے اعتبار سے پاک ہے. اور اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے چہرے پر بھی تھوک دیتے ہیں مگر کرتے. اور ایک عالم کو ریاکاری سے بھی دور ہونا چاہیے. شافعی رحمہ اللہ کیا بولتے ہیں؟ دیکھو میرا علم دنیا کے کونے کونے میں پہنچے، مگر یہ علم میں بولا بول کے دنیا والوں کو کبھی بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے. امام احمد رحمہ اللہ کتنے بڑے عالم دین. حافظ رحمہ صاحب ایک بات بولتے، امام احمد، امام مالک، ہر عالم کو ان کا شکر احسان شناس ہونا چاہیے. عالم کیسے ہوتا، ربانی عالم کیسے ہوتا، ساری باتیں بتائیں. تو امام احمد سے لوگ بولنے لگے اے امام احمد، لوگ آپ کے لیے بہت سی دعائیں کرتے ہیں. امام احمد نے اس موقع پر کیا کہا؟ دیکھو لوگوں میرے لیے اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے ریاکاری کے فتنے سے بچائے. یہ کون؟ یہ وہی امام احمد جن کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، امام اہل سنت والجماعہ، اور جو ہے یہ پیکر مجسم تھا، چٹان تھی، اس کے باوجود دیکھو. اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، نرمی بہت اہم ضروری ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے سلفی دعوت کا تعلق نرمی سے ہے. آپ جانتے ہیں نا سلفی علماء میں ربیع ہادی مدخلی بھی ہیں. لوگ کیا سمجھتے ہیں ربیع ہادی مدخلی بڑے سخت بڑے متشدد؟ نہیں، ان کے قول میں قول ہے دیکھو سلفیت کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے میں اگر کسی نے پہنچایا تو وہ نرمی ہے. اللہ تعالیٰ فرعون کے پاس بھیجتا ہے موسیٰ و ہارون کو، وہاں کہتا ہے فقولا لو لہذا آپ دعوت دیں، تقریر کریں، خودی کریں، کبھی نرمی کا دامن نہ چھوڑیں. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، میری عادت ہوتی ہے لکھ کر لانے کی، کبھی ہوتا ہے کہ لکھ کر لا لیے، لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر میں کہتا ہوں بات رد عمل میں انسان بول دیتا ہوں، نہیں ہونا چاہیے. لہذا جہاں تک ہو سکے نرمی اپناؤ. اور آخری چیز ہے کہ سلف یا اخلاق اگر جاننا چاہتے، کتاب کا نام بولتا ہوں من اخلاق السلف الصالح، یہ کتاب کا مطالعہ کرو. اس کتاب کے مؤلف ہیں عبداللہ بن عبد الحمید النصری. اور آج کے درس کی آخری چیز ہم بیان کرتے ہیں. اب یہاں سے جا رہے ہیں تو بہت سی چیزیں ہوں گی، لیکن جانے سے پہلے نویں جماعت کے طلباء سے ہماری گزارش ہے جامعہ کے جتنے مرحوم اساتذہ کی کتابیں ہیں وہ کتابیں اپنے ساتھ لے جاؤ. اگر آپ خیر خلف بننا چاہتے ہیں ان کتابوں کو پڑھنا ہوگا. وہ اساتذہ ان میں سے بعض نے آپ کو پڑھایا ہوگا، بعض نے آپ کو نہیں پڑھایا ہوگا.
مگر وہ تمام کتابوں گھر میں لے جا کر اپنی شخصیت کے اچھے بناؤ۔ اگر آپ بہترین عمری بننا چاہتے ہیں، اپنے سے پہلے جو بہترین عمری سے کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ ابن مسعود کے اس قول سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اگر میں نے کوئی صحیح بات کہی تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے تو میری شیطان اور اپنے علم کے کمی ہونے کا مکمل طور مجھے احساس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی خیر میں نے یہاں کہا ہے آپ لوگوں کے سامنے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو عمل کو عطا فرمائے۔ یہ جو طلباء فارغ ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو ملت اسلامیہ کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو ان کے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سوشل میڈیا کے فتنے سے بچ کر توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اتباع ہوا سے بچا کر رکھے۔ اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرمائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے، اور ان کو اپنے ہر کام میں خدمت میں اخلاص سے ہر کام کرتے ہوئے ریاکاری سے اپنے آپ کو بچنا توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔